السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کابل کا دورہ کیا ہے اور طالبان کے وزیر اعظم اور اہم رہنماؤں سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے اور نئی عبوری حکومت کے کام کے باضابطہ آغاز کے بعد کسی بھی ملک کی جانب سے اعلیٰ سطح کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ملاقات میں کابل ایئرپورٹ کے آپریشن سے متعلق حالیہ پیش رفت اور تمام افراد کے لیے سفر کی آزادی کو یقینی بنانے کے امور بھی زیر غور آئے۔ وزارت کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے دہشت گرد تنظیموں کے انسداد کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ قطری حکام کے دورہ کابل سے متعلق طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ٹوئٹر پر ایک بیان میں بتایا کہ امارات اسلامی افغانستان کے وزیر اعظم محمد حسن اخند سے قطری وفد کی ملاقات کے دوران طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی اور دیگر افراد موجود تھے۔ طالبان ترجمان کے مطابق ملاقات کے دوران اسلامی امارات کی قیادت نے مشکل وقت میں افغان عوام کی مدد کرنے پر قطر کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ معاہدہ ایک تاریخی کامیابی ہے، تمام فریقین کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ایک ماہ سے ازبکستان کی تحویل میں کچھ افغان پائلٹس کی اتوار کو متحدہ عرب امارات کے لیے روانگی کا آغاز ہوا ہے۔ ایک امریکی تربیت یافتہ افغان پائلٹ نے رائٹرز کو بتایا کہ ایک گروپ اتوار کے روز UAE کے ساتھ امریکی معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہوا، اگرچہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ وہ افغانستان واپس جائیں۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ ازبکستان میں موجود 46 طیاروں کا کیا ہوگا، جن میں A-29 لائٹ اٹیک طیارے اور UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز شامل تھے۔ 15 اگست کو کابل پر کنٹرول سے کچھ گھنٹے پہلے کل 585 افغان فوجی اہلکار اور ان کے خاندان 22 فوجی طیاروں اور 24 ہیلی کاپٹروں پر ازبکستان گئے تھے۔ موجودہ اور سابق امریکی حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ انہیں ازبک فوجی طیاروں نے روک لیا اور افغانستان کی سرحد کے قریب ترمس کے ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ یا اقوام متحدہ یا طالبان میں سے کسی نے بھی اتوار کے روز اس رپورٹ پر کھلا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ مسافروں کو لے کر کابل کے ہوائی اڈے پر اترا ہے۔ طالبان نے پیر کے روز ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، جس کے بعد کابل پہنچنے والی یہ پہلی بین الاقوامی پرواز تھی۔ AFP کے مطابق تقریباً 10 افراد جہاز میں سوار تھے۔ اسی وقت اسلام آباد سے UNHAS کی ایک پرواز UN ہیومینیٹیرین ایئر سروس بھی طالبان کے قبضے کے بعد پہلی بار کابل پہنچی اور امدادی کارکنوں کو کابل لے کر آئی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے ہفتے میں 5 دن پروازوں کا منصوبہ ہے۔ اسی دوران افغان خاتون عملے نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یعنی UNHCR کے سربراہ فلپو گرینڈی کابل پہنچے ہیں، جو اقوام متحدہ کے ایک کلیدی عہدیدار کا طالبان کی حکومت سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ آج صبح کابل پہنچے ہیں اور اپنے دورے کے دوران ملک کی شدید انسانی ضروریات اور 3.5 ملین بے گھر افغانوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ اقوام متحدہ، غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر فلاحی کارکنوں کے شکر گزار ہیں جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے پیر کے روز اپنے دفتر میں مہاجرین اور وطن واپس آنے والوں کے لیے قائم مقام وزیر خلیل الرحمن حقانی سے ملاقات کی۔
اقوام متحدہ افغانستان کے لیے $600 ملین سے زائد رقم جمع کرنے کے لیے ایک امدادی کانفرنس طلب کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس آج جنیوا شہر میں منعقد ہو رہی ہے اور اس میں مختلف ممالک کو افغانستان کی مدد کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے امید ظاہر کی ہے کہ وزراء کی سطح کی کانفرنس افغانستان کے لیے مزید مالی وسائل فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ افغان تاجروں اور کاروباری شخصیات نے پیر کے روز ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر افغان سینٹرل بینک کے $9.5 ارب کے منجمد اثاثے کھول دے تاکہ افغان عوام کی معاشی سختیاں کم ہوں۔ امریکی حکومت نے پچھلے ماہ سے افغان سینٹرل بینک کے $9.5 بلین کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں اور ملک کے لیے رقوم کی فراہمی بند کر رکھی ہے تاکہ طالبان قیادت والی حکومت کو سرمایہ تک رسائی نہ ہو۔ افغان تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر امریکی حکومت اپنے فیصلے پر غور نہیں کرتی تو افغانستان شدید اقتصادی بحران کا شکار ہو جائے گا۔ افغانستان میں نئی طالبان حکومت میں وزیر تعلیم نے اتوار کو کہا ہے کہ خواتین پوسٹ گریجویٹ لیول سمیت یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں، لیکن کلاس روم صنفی لحاظ سے الگ ہوں گے اور اسلامی لباس لازمی ہوگا۔ وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی نے نئی پالیسیاں ایک نیوز کانفرنس میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بغور جائزہ لے رہی ہے کہ طالبان اپنے پہلے دور اقتدار سے کس حد تک مختلف کام کر سکتے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے اس دور میں لڑکیوں اور عورتوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا تھا اور انہیں عوامی زندگی میں نمائندگی سے محروم کر دیا گیا تھا۔ طالبان نے تجویز دی ہے کہ وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور خواتین کے لیے بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لائے ہیں۔ حقانی نے کہا کہ طالبان وقت کو 20 سال پیچھے نہیں لے جانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کی موجودہ صورتحال کو بنیاد بنا کر چلیں گے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال میں امریکی خفیہ ادارے CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کا دورہ اسلام آباد اور عسکری قیادت سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطوں کا ایک حصہ ہے اور یہ بین الاقوامی برادری کی افغانستان میں تشویش اور دلچسپی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ کے ثاقب الاسلام کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سفیر اسد مجید خان نے افغانستان کی بدلتی صورتحال پر کہا کہ واضح طور پر خانہ جنگی اور تشدد ٹل گیا ہے۔ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور اب بین الاقوامی برادری چاہے تو افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے یا افغانستان کو تنہا چھوڑ دے، لیکن دونوں کے نتائج مختلف ہوں گے۔ ان کے بقول افغانستان کی صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، لیکن پاکستان نے اپنی توقعات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ہم افغانستان میں استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت موجود ہے اور بین الاقوامی برادری کو اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ علاوہ ازیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ افغان سرزمین نہ صرف کسی پڑوسی ملک بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے گراؤنڈ زیرو پر 11 ستمبر کے حملوں کی 20ویں برسی پر ہفتے کو صدر جو بائیڈن اور سابق صدور نے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور رضاکاروں کے ساتھ مل کر ستمبر 11 میموریل پلازا پر تقریب میں شرکت کی۔ ستمبر 11 میموریل پلازا اسی جگہ قائم ہے جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور موجود تھے جو 11 ستمبر سن 2001 کے روز دہشت گرد حملوں میں تباہ ہو گئے تھے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ 20 برس قبل کی نسبت اب زیادہ محفوظ ہے اور اس کی دفاعی اور اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 9/11 کی 20ویں برسی کے موقع پر وائس آف امریکہ کی کیرلا باب کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں آسٹن نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کی وجہ سے درپیش خطرات سے بھی توجہ نہیں ہٹائے گا۔ FBI نے 16 صفحات پر مشتمل ایک ایسی دستاویز جاری کی ہے جو پہلے خفیہ رکھی گئی تھی اور جس کا تعلق
11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے دوران 2 سعودی ہائی جیکروں کو فراہم کی گئی لاجسٹک سپورٹ سے متعلق ہے۔ حملے کی 20ویں برسی کے موقع پر جاری کی گئی یہ دستاویز پہلا تحقیقاتی ریکارڈ ہے جس کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صدر جو بائیڈن نے اس مواد کو جاری کر کے جائزہ لینے کا حکم دیا جو برسوں سے عوام کی نظروں سے اوجھل رہا۔ دستاویز میں ہائی جیکروں کے امریکہ میں سعودی ساتھیوں کے ساتھ رابطوں کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ سعودی حکومت کسی بھی طور اس سازش میں ملوث تھی۔ سعودی حکومت خود بھی طویل عرصے سے اس سانحے کے ساتھ اپنی کسی بھی نوعیت کی وابستگی سے انکار کرتی آئی ہے۔ پاکستان کے صدر عارف الوی آج چوتھے پارلیمانی اجلاس کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے صدر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے موقع پر صحافتی تنظیمیں حکومت کی جانب سے لائے جانے والے میڈیا قوانین کے خلاف شاہراہ دستور پر احتجاجی دھرنا دیے ہوئے تھیں۔ صحافیوں کی جانب سے پریس گیلری سے واک آؤٹ کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر صحافیوں کو پریس گیلری تک رسائی نہیں دی گئی۔ آئین کے آرٹیکل 56(3) کے تحت پارلیمانی سال کے آغاز کے لیے صدارتی خطاب لازمی ہے، جس کے بعد موجودہ قومی اسمبلی کے چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے پیش کردہ مجوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کا احتجاج جاری رہا۔ صحافی گزشتہ روز سے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیے ہوئے ہیں، جہاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت کئی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ دھرنے کے دوران ٹی وی اسکرینز پر پابندی کے شکار اینکرز نے بھی اپنے پروگرام کیے۔ پاکستان بھر کے کینٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ملک کے 41 کینٹونمنٹ بورڈز کے 212 وارڈز میں 1560 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو تاحال انتخابی نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے، تاہم غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں 63، مسلم لیگ نون کے 59، آزاد امیدوار 52، پاکستان پیپلز پارٹی کے 17، متحدہ قومی موومنٹ کے 10، جماعت اسلامی کے 7، بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ اتوار کو ملک میں مزید 3153 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 58 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 26,720 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے مزید 338 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 28,591 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اب تک 46 لاکھ سے زائد افراد اس وبا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے جان ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر نے اتوار کو کہا ہے کہ دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے 22 کروڑ 43 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 46 لاکھ افراد کا انتقال ہوا ہے۔ سینٹر کے مطابق دنیا بھر میں 5 ارب 70 کروڑ ویکسین کی خوراکیں بھی لگائی جا چکی ہیں۔ امریکی جنرل وویک مارتی نے اتوار کو صدر بائیڈن کی جانب سے ان ہدایت ناموں کا دفاع کیا ہے جن میں لاکھوں کارکنوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین لگوائیں یا پھر ممکنہ طور پر اپنے روزگار کھونے کا خطرہ مول لے لیں۔ بائیڈن کے حکم نامے کے تحت امریکی معیشت کے لگ بھگ 80 ملین کارکن ممکنہ طور پر اس صورت میں اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں اگر وہ ویکسینیشن یا ٹیسٹنگ سے انکار کرتے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب میں نصب اپنا جدید ترین دفاعی میزائلوں کا نظام اور پیٹریاٹ بیٹریوں کو ہٹا لیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے سیٹلائٹ تصویروں کے جائزے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس نظام کو ایسے وقت میں ہٹایا گیا ہے جب سعودی عرب کو یمن کے حوثی باغیوں سے بدستور فضائی حملوں کا سامنا ہے۔
اگرچہ اس وقت بھی جزیرہ نما عرب میں ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں، لیکن خطے میں امریکہ کے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے ماہرین کے مطابق بعض عرب ممالک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایسے ماحول میں جب ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے کی بحالی پر مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، خطے میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے، جس کے باعث مستقبل میں تصادم کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔